بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے 5 ناموں کو پڑھتی ہیں اور گزشتہ 20 برس سے وہ ان کا مطلب یہ عمل جاری ہے، اور کچھ لوگ اب کچھ پریشان رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اجازت نہیں لی کسی سے، اور بغیر اجازت کے نا اس طرح سے ناموں کو نہیں وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا یا ورد نہیں کیا جاتا. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ کے کسی نام کا ورد کرنا یا قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کا ورد کرنا یا کسی سورت کا ورد کرنا، اس میں تو کسی قسم کی اجازت کی کوئی حاجت نہیں ہے. کوئی اگر ثواب کی نیت سے خالصاً لوجہ اللہ کی رضا کے لیے دروشی پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ کے کسی خاص نام کا ورد کرے یا سب ناموں کا ورد کرے یا قرآن کی کسی آیت یا سورت کا ورد کرے، اس میں کسی قسم کی اجازت کی کوئی حاجت نہیں ہے. تاہم کوئی اگر اجازت لے لے تو نور علی نور ہے، لیکن نہیں لیتا تو کوئی اس میں نہ تو شرعاً ضروری ہے اور نہ ہی کوئی اس کا طبیعت کی خرابی سے کوئی تعلق ہے. یعنی روحانی طور پہ بھی ضروری نہیں ہے، شرعاً بھی ضروری نہیں، روحانی طور پہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک ہے کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا. جب بندہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر بہرحال احتیاط ہوتی ہے. اس وقت کی اجازت کا کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی خاص مقصد کے لیے آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کسی آیت کو یا کسی سورت کو یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو، تو ان کی اپنی ایک خاص تعداد جو ہے اس میں پڑھنے سے تاثیرات ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے، کھانے پینے کے اندر بھی پرہیز ہوتا ہے جسے ترک جلالی کہا جاتا ہے. اب عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ اس کو نہیں جانتے کہ کس چیز کی تاثیر کیسی ہے، گرم ہے، کس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس کے ساتھ خوراک میں کیا احتیاط ضروری ہے، تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ بعض اوقات بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. تو اجازت کا اصل میں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، نیک صالح اللہ والے ہوتے ہیں، ذی علم ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ کس چیز کی کیا تاثیر ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کا پرہیز کرنا ہے خوراک میں یا اعمال میں، تو وہ پھر بندے کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کے ساتھ یہ احتیاط کریں. تو اور اگر احتیاط نہیں ہوتی تو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ احتیاط نہیں ہے. اور دوسرا چونکہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس طرح کہہ دیتے ہیں تو ایک ان کے کہنے سے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، اس کی بھی ایک برکت ظاہر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اجازت کا کہا جاتا ہے. تو اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں تو پھر اجازت نہیں لیا تو غلط کیا. تاہم گناہ تو نہیں ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون کون سے ناموں کا ورد کر رہی تھیں اور کیا ان کا مقصد تھا، واقعی ثواب کے لیے پڑھ رہی یا جبارو یا اللہ. میں عرض کرتا ہوں یہ تو ان میں سے ایک ہے نا، اس کا الگ سے جواب دیتا ہوں. اچھا یہ جو کس مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں اس مقصد کا ذکر نہ انہوں نے کیا، نہ ہم نے ان سے پوچھا، اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کالر سے اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکیں. اسی لیے میں نے جنرل ایک بات بتا دی. اب اس کے اندر خود وہ اپنا دیکھ لیں، جج کر لیں کہ ان کا جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، کس جگہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اگر جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں اور بار بار ایک مخصوص تعداد ہی میں پڑھ رہی تھیں روز، تو بہرحال اس کی اپنی ایک تاثیرات ہوتی ہیں. تو پھر بہتر یہ ہے کہ اجازت لے لیں کسی سے، بغیر اجازت لیے اس طرح نہ پڑھیں، اجازت لے لیں. لیکن جو ہے یہ اجازت لینا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس طرح، یہ بھی روحانی طور پر کہا جاتا ہے. یہ روحانی طور پر ہے، شرعی طور پر یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے ان کا پڑھنا. جو جائز ناجائز کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. جہاں روحانی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی سے اجازت لے لیں اور پوری تفصیل بتا کر کہ بھئی میں اس مقصد کے لیے پڑھتی ہوں یا میں ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، جو بھی ہے وہ ڈیٹیل بتا کر اجازت لے لیں کسی معزون سے، مجاز سے، جو خود ذی اجازت ہوں، ذی علم ہوں، نیک صالح جو بزرگ ہیں، کسی سے ان سے اجازت لے لیں. ٹھیک ہے سب. اب رہ گئی دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں یا جبارو یا اللہ، تو یا جبارو یا اللہ کا ورد ہو یا اور کوئی ورد ہو، ایک جنرل تو میں نے بتا ہی دیا ہے. بہرحال یا جبارو کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جلالی تاثیر ہے یا جبارو کی. تو پڑھنا جائز ہے، لیکن جو ہے وہ کسی سے، کسی معزون سے، مجاز سے اجازت لے لیں پوری تفصیل بتا کر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پوری بات نہیں بتاتے، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جی بس یہ وہ آپ اجازت دے دیں، اور جس سے کہہ رہے ہوتے ہیں خیر سے وہ اسے خود بھی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. یعنی جس سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ اجازت دیتے ہیں، وہ خود بھی اس میں اور ان میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا تھوڑا سا نیک آدمی ہے، لیکن اسے باریکیوں کا یا گہرائیوں کا معلوم نہیں ہوتا. تو وہ اگر کہہ بھی دے اس طرح کی جو ہے وہ اجازت ہے میری طرف سے، تو اس کی اجازت کی کوئی جو ہے وہ حاجت، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اس کی اجازت کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ٹھیک ہے جی.